वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है। जिस दुनियावी जिंदगी से तुम मोहब्बत करके तुम लोगों के ऊपर जुल्म किया करते हो, जिस दुनियावी जिंदगी को हासिल करने के लिए तुम सही और गलत में तमीज नहीं करते हो, जिस दुनियावी जिंदगी को हासिल करने के लिए हलाल और हराम में तमीज नहीं करते हो, है मेरे अजीज साथियों, रीजन ये है कि एक इंसान इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझ पाता है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को नहीं समझ पाता है। यही वजह है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं कर पाता है। मेरे अजीज साथियों, आज तो एक इंसान इस दुनिया के अंदर ये सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं, ये सोच करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जिंदगी हमें अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो जिंदगी अता की है, हम इस जिंदगी के अंदर रुसूखों वाली जिंदगी को हासिल कर लें, इस दुनिया के अंदर ऐश व इशरत वाली जिंदगी को हासिल कर ले, इस दुनिया के अंदर कैसे भी करके अमीर बन जाए। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान ये सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है, जब एक इंसान अपने जहनों के अंदर इस बात को पेबस्त करके अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है, यहीं पर एक इंसान जो है गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, यहीं पर एक इंसान गलत रास्ते को इख्तियार कर लेता है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज का तज़किरा एक आयत करीमा के अंदर कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ दुनिया के अंदर दूसरों की जमीनों को हड़पने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करने वाले लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है। जिस दुनियावी जिंदगी से तुम मोहब्बत करके तुम लोगों के ऊपर जुल्म किया करते हो, जिस दुनियावी जिंदगी को हासिल करने के लिए तुम सही और गलत में तमीज नहीं करते हो, जिस दुनियावी जिंदगी को हासिल करने के लिए हलाल और हराम में तमीज नहीं करते हो, अल्लाह तबारक व तआला उसी दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसी दुनियावी जिंदगी की हैसियत और उसी दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहा है कि जिस दुनियावी जिंदगी के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस दुनियावी जिंदगी की रंगीनियों को हासिल करने के लिए तुम भाग रहे हो, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत ये है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत ये है कि ये एक दिन तुम्हें धोखा देने वाली है, ये एक दिन तुम्हें दुनिया के अंदर यूं ही बेयारो मददगार छोड़ करके जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिसने इस दुनिया के अंदर इसी दुनियावी जिंदगी के लालच में अपनी जिंदगी को गुजारा और 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी इस दुनिया के अंदर दौलतों को इकट्ठा करने में लगाया, दौलतों को जमा करने में लगाया, दुनिया के अंदर जन्नत बनाने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारी और इस दुनिया के अंदर बड़ी सी बड़ी महलें भी तामीर की। लेकिन एक वक्त आया जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला हुआ और अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते जिसको मलकुल मौत कहा जाता है, जब वो फरिश्ते आए तो उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी महल के अंदर उस इंसान के जो है जिस्म से रूह परवाज हो गई, जिस महल को बनाने के लिए अपनी 50 साल की जिंदगी को लगा दिया, जिस महल को बनाने के लिए और जिस महल को कायम करने के लिए एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर 50 साल की जिंदगी को लगा दिया, 60 साल की जिंदगी को लगा दिया, दौलतें जमा कर ली, इस दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस भी कर लिया और वो बैंक बैलेंस न जाने कितने इंसानों के खून करके एक इंसान ने जमा किया, न जाने कितने के हक, न जाने कितने के हुकूक को दबा करके, न जाने कितने की जमीनों को हड़प करके माल और दौलत को इकट्ठा किया। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो वो इंसान अपनी कदमों के नीचे उन सारी की सारी दौलतों को छोड़ करके चला गया। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। जिस दुनियावी जिंदगी को हकीकत को हम नहीं समझते और नहीं समझने की वजह से हम और आप गलत रास्ते की तरफ जाते हैं और हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रख सकते, हम दूसरों के हक के ऊपर जो है नाजायज कब्जा कर लेते हैं।
ہیں, دوسروں کے جو ہے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں, دوسروں کے زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے, ہم نے کتنے ایسے لوگوں کا مشاہدہ بھی کیا دنیا کے اندر, آپ لوگ بھی کیے ہوں گے, آپ کے سماج کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر کتنے ایسے امیر جو آج 1-2 گز زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اور اس نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو بھی اکٹھا کیا تھا, زمین و جائیداد کو بھی اس دنیا کے اندر جو ہے خریدا تھا. لیکن کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوئی, فرشتے آئے, اس انسان کے جسم سے بھی روح کو نکال کر کے لے کے چلا گیا. وہ انسان اپنی نظروں سے اس گھر کے چھت کو دیکھتا ہوا رہ گیا جس چھت کو بنانے کے لیے ایک انسان نے 50 سال کی زندگی لگا دی, جس انسان نے اس دنیا کے اندر 40 سال کی محنت کو اس محل کو بنانے کے لیے لگایا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب وقت آیا تو اسی گھر کے اندر جو ہے اپنے آخری سانس لی اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور ہم کتنے ایسے انسانوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسروں کی زمینوں کو ہڑپتا ہے, دوسروں کے مال کو کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی بلائیں نہیں آتی ہے, دوسروں کے اوپر ناجائز ظلم کرتا ہے, ناجائز طریقے سے ایک انسان کو ستاتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر عذاب نہیں آتا. میرے عزیز ساتھیوں, کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے, کتابوں کو جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کتابوں کے اندر کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن واقعات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور ناجائز طریقے سے کسی کو تھپڑ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر اسے چکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا اسے اسی دنیا کے اندر دی. میرے عزیز ساتھیوں, میں ایک واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. حقوق العباد ایک اتنی بڑی چیز ہے اور حقوق العباد ایک اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی اسے اس کا خامیازہ اور دنیا کے اندر بھی اس کے جو نقصانات ہیں اس دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے اور کل قیامت کے دن ملے گی, یہ تو طے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ایک واقعے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو علامہ مالک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو کلابہ ایک تابعی میں سے تھے. ابو کلابہ جو ایک تابعی میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام کے بازار کے اندر گیا, میں نے وہاں پر ایک انسان کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, جس کا پاؤں بھی کٹا ہوا تھا, ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور پاؤں بھی کٹا ہوا تھا, اور وہ انسان اپنی زبان سے کچھ جملے ادا کر رہے تھے. وَإِلَٰهُنَّ, وہ انسان اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر رہے تھے. میں اس انسان کے پاس گیا, ہائے آگ ہائے آگ, وہ انسان چلا رہا ہے. میں اس انسان کے پاس جاتا ہوں اور میں اس انسان سے سوال کرتا ہوں, میں اس انسان سے پوچھتا ہوں کہ انسان بتا تیری یہ حالت کیسے ہوئی, تمہارے یہ دونوں ہاتھ کیسے کٹ گئے, تمہارا پاؤں کیسے کٹ گیا. وہ انسان جواب دیتا ہے کہ میں کیا بتاؤں یہ حالت میری کیسے ہوئی. میرے عزیز ساتھیوں, ابو کلابہ کہتے ہیں کہ وہ انسان بتانا شروع کرتا ہے کہ جب آپ پوچھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ نتیجہ میرے ساتھ کیوں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عذاب میرے اوپر کیوں آئی ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ جب صحابیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا, جب بنوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا, میں ان حملہ آوروں کے ساتھ تھا, اور جب میں ہم لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لاٹھی کو برسایا, وہیں پر اس کی بیوی نائلہ موجود تھی. اس کی بیوی چلاتی ہے, اس کی بیوی چیختی ہے, اے ظالموں میرے شوہر کے اوپر لاٹھی نہ برساؤ, اے ظالموں میرے شوہر کو نہ مارو. جب اس کی بیوی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتی ہے, میں ان کے پاس جاتا ہوں اور اس کی آواز میرے کان کے اندر گرا گزرتی ہے. میں اس
کے پاس جاتا ہوں اور اس عورت کو ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہوں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہوں، ایک تھپڑ مار دیتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنے میں بد دعا دے دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہے، قطع اللہ یدیک ورجلیک، بد دعا دے دیتی ہے کہ پروردگار عالم اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تھپڑ مارا ہے، پروردگار عالم تو اس کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دے، پروردگار عالم تو اس کے دونوں پاؤں کو بھی کاٹ دے، اے پروردگار عالم تو اسے دنیا کے اندر اندھا بنا دے، پروردگار عالم اور اسی جہنم کے اندر داخل کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ حد کٹا انسان بیان کرتا ہے، وہ حد کٹا انسان کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بد دعا دیتی ہے، وہیں سے جو ہے یہ اثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دن کے بعد میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، کچھ دن کے بعد میرے پاؤں بھی کٹ گئے، اور کچھ دن کے بعد میرے عام عینی کا، میرے آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو گئی، میرے آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو گئی۔ آج مجھے جس حالت کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آج جو میری حالت ہے یہ اسی بد دعا کی وجہ سے ہے۔ میں نے ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر تھپڑ کو مارا تھا، میں ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر تھپڑ کو برسایا تھا، میں ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، جس کا بدلہ مجھے ملا اس نے بد دعا دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بد دعا کو قبول کر لیا، اور آج میں دنیا کے اندر وہ ساری کی ساری انجام کو پا چکا ہوں جو بد دعا اس کی بیوی نے مجھے دیا تھا۔ اس کی بیوی نے بد دعا دی تھی کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے، میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تیرا پاؤں بھی کٹ جائے، میرا پاؤں بھی کٹ گیا، آنکھ جو ہے بے نور ہو جائے، آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو جائے، آنکھ سے روشنی بھی ختم ہو گئی، اور اب باقی یہ ہے کہ میں جہنم کے اندر جانا باقی ہے۔ اب جو ہے باقی صرف یہی ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، بس باقی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ چیز جو ہے جب ابو کلابہ سنتے ہیں، جب ابو کلابہ اس چیز کو سنتے ہیں کہ اس نے جو کیا اور جس طرح کے ظلم ایک انسان کے اوپر ناجائز طریقے سے کیا اور جو بد دعا دی وہ ساری کی ساری بد دعائیں پوری ہو گئی، پھر ابو کلابہ کہتے ہیں کہ سحقاً، تو دور ہو جا، تو اسی لائق ہے، تو نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا بدلہ اسی دنیا کے اندر دے دیا۔ تم نے کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے کسی کو تھپڑ مارا اور کسی کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بد دعا کی اور وہ بد دعا قبول ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہاری یہ حالت ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور مظلوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں اپنے مقدمے کو دائر کر دیتا ہے کہ پروردگار عالم یہ انسان ظالم ہے، میں مظلوم ہوں، اس انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یاد رکھنا اس جو ہے بد دعا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ بد دعا سیدھا عرش الہی سے ٹکراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا اے ظالموں، اے دنیا کے اندر دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والوں، یاد رکھنا ایک مظلوم کی بد دعا جب عرش الہی سے ٹکراتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے تو تمہاری جو منصب ہے، جس عہدے کے بیس پر تم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہو، یاد رکھنا تمہاری سلطنتیں برباد ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے جو ہے اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے منصب جو ہے اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، اگر ایک مظلوم کی دعا جو ہے اگر قبول ہو جائے تو میرے عزیز ساتھیوں یہ مظلوم کی بد دعا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی جو ہے پکار کو سنے گا، اور ایک انسان نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے
کے دن ایک انسان ایسا بھی ہوگا, کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے جس نے اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا, کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا. وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے سب کی گناہوں کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان یوں ہی کل قیامت کے دن نظر رحمت کی امید لگائے ہوئے بیٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی طرف رحمت اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا. اس انسان سے کہے گا کہ جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس انسان کی زمین کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا, جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس کے مال کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا. اگر وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر وہ انسان بخش دے گا, اگر وہ انسان معاف کر دے گا جس کی زمین کو تو نے ہڑپا ہے, جس کے مال کے اوپر تم نے ناجائز قبضہ کیا ہے, اگر وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا اور تمہیں جنت کا مستحق بناؤں گا. میرے عزیز ساتھیوں, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان رحمت کی نظر اور رحمت نظر کے لیے ترس جائے گا, رحمت اور رحمت کی امید لگائے ہوئے بیٹھے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جا سب سے پہلے مظلوم سے معافی مانگ لے جس کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا, جس کو تو نے دنیا کے اندر ستایا تھا, جس کے مال کو تو نے دنیا کے اندر ہڑپا تھا. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ حقوق العباد ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں تو یاد رکھنا, اگر ہم کسی کے حقوق کو مارتے ہیں, کسی کے حق کو پامال کرتے ہیں, کسی کے حق میں اگر جو حق تلفی کرتے ہیں, تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا تمہیں اس دنیا کے اندر دے دے. اگر اس دنیا کے اندر نہ مل سکا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا, اور کتنے ایسے واقعات حقوق العباد کے تعلق سے کتابوں کے اندر موجود ہے, کتنے ایسے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے, احادیث کے اندر موجود ہے, جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کی ایک الگ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بغیر حقوق العباد کے انصاف کیے, بغیر حقوق العباد کے انصاف کیے, بغیر حساب کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. میرے عزیز ساتھیوں, اب حقوق العباد کے اندر کہ اس کے حقوق العباد کے کئی ایک شعبے ہیں. حقوق العباد کے اندر کئی ایسی چیز ہے, کئی ایسے فرد ہیں جو حقوق العباد کے لائق ہیں, جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد حقوق الوالدین کو واضح کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کر لینے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کر لینے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لینے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں, اپنے ماں باپ کے حق کو پورا کرنا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حقوق الوالدین کو اتنی بڑی چیز قرار دے دی ہے کہ اگر ایک انسان کے والدین ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان سے ناراض ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو, اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش کرے, اپنے والدین کے حق کو پورا کرے, حقوق الوالدین کو پورا کرے. میرے عزیز ساتھیوں, حقوق الوالدین کو پورا کرنا ایک انسان کے اوپر یہ سخت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو, تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ
अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साजी न बनाओ। जब तुम इस चीज को पूरा कर ले जाओ तब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा करो, तुम अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करो, तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन के हुकूक को पूरा करने के बाद कई हुकूक है, उसके बाद मियाँ बीवी के हुकूक है, बीवी का हक शोहर के ऊपर, शोहर का हक जो है बीवी के ऊपर है। मेरे अजीज साथियों, आज समाज और मुआशरे के अंदर हुकूकुल इबाद में सबसे कमी जिस चीज में पाई जाती है वो एक चीज ये भी है कि एक इंसान अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा नहीं करता है, उसके बाद अपने बीवी के हुकूक को पूरा नहीं करता है, एक बीवी अपने शोहर के हक को पूरा नहीं करता है। मेरे अजीज साथियों, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर एक सहाबिया के बारे में फरमाया कि ऐ सहाबी, ऐ सहाबिया सुनो, ये शोहर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। तुम अपने शोहर के हुकूक को पूरा करते रहो, तुम अपने शोहर के हुकूक को पूरा करते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं उस सहाबिया से कि ऐ सुनो, तुम्हारे पास शोहर है, तुम्हारी शादी हो चुकी है? वो सहाबिया अर्ज करती है, वो सहाबिया कहती है ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे शोहर का ताल्लुक तुम्हारे साथ कैसा है, या तुम्हारा ताल्लुक शोहर के साथ कैसा है? वो सहाबिया बयान करती है, वो सहाबिया अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म के अंदर, मेरे बदन के अंदर जितनी ताकत है मैं उन तमाम के तमाम ताकतों के साथ और अपने जिस्म के मुताबिक मैं अपने शोहर की जो है खिदमत करता हूँ, उसके हुकूक को पूरा करने की कोशिश करता हूँ और उसके हुकूक को पूरा करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने शोहर के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर रखा करो, क्योंकि ये शोहर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर तुम अपने शोहर को नाराज करोगे तो याद रखना ये नाराजगी तुम्हारे लिए लाहिक जो है खतरनाक साबित हो सकती है। तुम अपने शोहर के साथ बेहतरीन ताल्लुक कायम करते हुए रहना। तो मेरे अजीज साथियों, हुकूकुल इबाद के कई एक शोबे हैं और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कई एक जो है शाखाएं हैं जिनके ऊपर अगर बात किया जाए तो बात लंबी हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, सामईन भी जा चुके हैं और शायद रौनक क्या है अब जो है हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से और हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से जो मैंने पहले आप लोगों के सामने बयान किया कि यहाँ पर दान देना भी और चंदे के शक्ल में रुपये को देना भी ये हुकूकुल्लाह में शामिल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शामिल है। तो अगर आप लोग हुकूकुल्लाह को मलहूज रखना चाहते हैं तो मुझे चंदे का हुक्म दिया गया है, मुझे चंदे का हुक्म दिया गया है। आप लोगों से मैं मुतालबा करूंगा कि आप लोगों से जितना हो सके आप लोग जो है ताउन करने की कोशिश करें, मेरे हाथों में देने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, ये इदारा जो है वो आपका इदारा है, ये मदरसा जो है ये आपका मदरसा है और शायद मुझे सुनने में आया कि ये मदरसा जो है ये 12वीं मरतबा ये प्रोग्राम कर रहा है। तो मेरे अजीज साथियों, आप लोग अंदाजा लगाएं कि इन लोगों ने कितनी